بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے ایک بنیادی غلط فہمی جو ذہنوں میں پائی جاتی ہے وہ نبی اور رسول کے فرق کے حوالے سے ہے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نبی وہ ہستی ہے کہ جو صاحب شریعت نہیں ہوتی، اس پہ شریعت نازل نہیں ہوتی ہے، اس پہ کتابیں نازل نہیں ہوتی، جبکہ رسول وہ شخصیت ہے یا وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں لے کے آتا ہے، یا اس پہ کوئی کتاب نازل ہوتی ہے، یا وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ شریعت دیتا ہے اپنی امت کو۔ ایک فرق عام طور سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں۔ بعض اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی عام طور سے ایک چھوٹی کمیونٹی کی طرف آتا ہے اور رسول جو ہے وہ ایک زیادہ وائڈر کمیونٹی کی طرف آتا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ مترادف ہیں اور نبوت اور رسالت میں کوئی خاص فرق نہیں۔ تو یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو نبوت اور رسالت کے تصور کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اگر آپ اس کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں ایک بنیادی فرق ہے۔ رسول اور نبی کے حوالے سے جو قرآن مجید کا جو فرق ہمیں واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ اپنی قوم پر لازماً اتمام حجت کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا دنیا ہی میں وہ فیصلہ کر دیتا ہے، جبکہ نبی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتمام حجت کا ذریعہ تو ہے، تاہم یہ بات کہ وہ لازماً اتمام حجت کر دے اس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اور نبی کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ رسول اپنی قوم کا اس دنیا میں فیصلہ کرتا ہے اور خیر و شر، حق و باطل کی بنیاد پہ جو سزا آخرت میں انسان پر ظاہر ہر انسان پر نافذ ہونی ہے، رسول وہ اپنی امت پر وہ نافذ کرتا ہے، اپنی امت کے لوگوں کو نافذ کرتا ہے، تاکہ یہ جو دنیاوی جزا و سزا ہے یہ وہ اس اخروی جزا و سزا کے لیے دلیل بن جائے۔ چنانچہ رسول کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آخری رسول ہیں، ان سے پہلے حضرت موسیٰ رسول رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں، تو یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے اپنی اقوام کا، اپنی امتوں کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اعمال صالحہ اور حق کی بنیاد پر الگ الگ کیا۔ وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان لے کے آئے، وہ لوگ جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جن کا انکار کیا، ان کو آپ نے الگ الگ کیا۔ جو ایمان لے کے آئے ظاہر ہے ان کو دنیا میں بھی کامیابی ملی اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید دلائی گئی، اور جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا وہ دنیا ہی میں پامال کر دیے گئے، دنیا ہی میں وہ مٹا دیے گئے، اور ان مٹانے کی صورتیں مختلف ہوئی ہیں، مگر یہ بات قرآن مجید نے لکھ رکھی ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یعنی قرآن مجید بنیادی طور پہ یہ کہتا ہے کہ رسول وہ ہیں کہ جو لازماً اپنی قوم پہ غالب رہیں گے، اور وہ لازماً حق کو اس دنیا میں مبرہن کر دیتے ہیں اور اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ مخاطبین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں، یعنی حجت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو آپ اس درجے میں اپنے مخاطبین پر واضح کر دیں کہ کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہ رہ جائے، کوئی عذر نہ رہ جائے، کل کو وہ یہ نہ کہیں جی کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوئی تھی۔ تو رسول بات کو اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں، اور چونکہ وہ اس کو واضح کر دیتے ہیں اس درجے میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ پھر وہ اپنی قوم کو اس دنیا میں جزا یا سزا سے گزارتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تاکہ یہ جزا و سزا اس اخروی جزا و سزا کی دلیل بن جائے جو ہم سب پر واقع ہونے والی ہے۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبوت اور رسالت یا نبی اور رسول میں بنیادی فرق جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ رسول لازماً اپنی قوم پر اتمام حجت کرتا ہے، یعنی حق کو اس درجے میں واضح کر دیتا ہے کہ ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور اس کے نتیجے میں ان کو دنیاوی جزا اور سزا سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ اس کے جو امیجیٹ مخاطبین ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک نبی کا تعلق ہے وہ اتمام حجت کا ذریعہ تو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ حق جو ہے وہ واضح ہو، مگر یہ بات قطعی طور پہ یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ یہ حق کا معاملہ اس درجے میں مبرہن ہو گیا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا نبی کے معاملے میں۔ رسول کے معاملے میں یہ اطلاع قطعی طور پہ دے دی جاتی ہے، چنانچہ نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔